اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا خدا عادل ہے کہ عنوان سے آج ہمارا درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اصول دین میں توحید کے حوالے سے 2 دروس آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور اب آپ کے سامنے دوسرا اصول دین یعنی عدل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس درس کا موضوع ہے کیا خدا عادل ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم اس کا موضوع یہ رکھیں کہ عدل کیا ہے، وہ سوال ہی موضوع سخن کیوں نہ بنے کہ جو ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ کیا خدا عادل ہے، اور یہ سوال کیوں کر اٹھتا ہے، کن وجوہات کے سبب اٹھتا ہے، وہ کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اس حوالے سے چند مقدماتی گفتگو ہوں گی کہ جس میں اس موضوع کے اہم ہونے کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اس کے بعد ظلم کے اسباب جو کہ عدل کا الٹ اور ضد ہے کہ کیا ہوتا ہے، عدل اور اصول دین میں کیا فرق ہے، کیا اہمیت ہے اصول دین کو ماننے کی۔ تیسرے مرحلے میں عدل کی تعریف لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے۔ چوتھے مرحلے میں عدل کی اقسام یعنی عدل کتنی قسم کا ہوتا ہے، اور پانچواں عدل پر اعتراضات یعنی عدل کے حوالے سے خدا کی عدالت پر لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال اٹھتا ہے اس کے کیا جوابات ہمارے پاس موجود ہیں، اور سب سے آخر میں عدل اور مسئلہ تقدیر یعنی انسان اپنی تقدیر خود بناتا یا بگاڑتا ہے یا جبراً اس پر کوئی نصیب یا بد نصیب معاملہ حیات کا مسلط کر دیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس مقدمے کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ مقدمے کے حوالے سے ایک اہم بات آپ کو بتلانی ضروری ہے کہ دیکھیے یہ دور انفارمیشن ایج کہلاتا ہے، یعنی اس دور میں معلومات کی بھرمار ہے۔ یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ علم کیا ہے اور معلومات کیا ہے۔ چنانچہ اس دور میں معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ چشم زدن میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ دور کمپیوٹر کا دور ہے، مشینوں کا دور ہے، ذرائع ابلاغ کا دور ہے، اور اگر ہم نے دین کو سمجھنے میں تھوڑی سی بھی سستی اور کاہلی سے کام لیا تو یہ مشینی دور ہمیں کچل کے رکھ دے گا۔ اس کے لیے سب سے اہم نقطہ جو ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ دین کے معاملات کو عصری علوم اور حالات و واقعات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے حالات سے باخبر رہا وہ نقصان میں نہ رہے گا۔ یعنی جس شخص نے اپنے زمانے کے علم کو، اپنے زمانے کے تجربے کو، اپنے زمانے کے واقعات کو مد نظر رکھا اور اس کے حوالے سے اپنی حکمت عملی کو ترتیب دیا تو انشاءاللہ وہ نقصان میں نہیں رہے گا۔ دیکھیے آج کل کے دور میں اس موضوع کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ آج کل کا وہ دور ہے کہ جب سائنسی ایجادات
اور دریافتیں ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہے. کیوں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک نئی مصیبت، ایک آفت انسان پر ٹوٹ پڑتی ہے، اور تمام تر سہولیات اور وسائل کے باوجود انسان کچھ نہیں کر پاتا. جو لوگ قدرتی آفات سے آشنا ہیں، جن کا واسطہ پڑا ہے، وہ یقیناً یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں، مصیبتیں ٹوٹتی کیوں ہیں، اور خدا کیا ان مصیبتوں کو روکنے کا حوصلہ یا استطاعت نہیں رکھتا، اور رکھتا ہے تو کیوں نہیں روکتا. ایک اسٹیٹسٹکس کے مطابق دنیا میں ہر سال 2.5 کروڑ متاثرین آفات وجود میں آتے ہیں. یعنی یا تو وہ مر جاتے ہیں، یا تو وہ زخمی ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں، در بدر ہو جاتے ہیں. بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے وہ متاثر ضرور ہوتے ہیں. فقط زلزلے سے 10,000 افراد ہر سال لقمہ اجل بن جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ عرصے سے آپ نے قدرتی آفت یا آفات کا تذکرہ نہ سنا ہو. آج صبح ہم خبریں دیکھ رہے تھے تو پتہ چلا کہ کل روس میں جو سیلاب آیا ہے اس سے 132 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. کراچی سندھ پاکستان میں آنے والا سیلاب وہی سیلاب ہوتا ہے جو روس یا کسی ترقی یافتہ ملک میں آتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے ترقی یافتہ ملک میں گھروں کے ساتھ گاڑیاں ڈوبتی ہیں، اور پاکستان جیسے غیر ترقی یافتہ ملک میں گھروں کے ساتھ مویشی ڈوب جاتے ہیں. یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو سمندر اور خشکی باہم پیوست ہو جاتے ہیں اور ساحل غائب ہو جاتا ہے. یعنی سمندر کی جگہ اور خشکی کی جگہ دونوں ایک ہی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے انسان مصیبت میں، قدرتی آفت میں ایک جیسے نظر آتے ہیں. زلزلے کا شکار، سیلاب کے متاثرین چاہے پاکستان میں ہو، چاہے روس میں، چاہے امریکہ میں، چاہے یورپ میں، چاہے مڈل ایسٹ میں، سب کے سب افراد ایک ہی طریقے سے متاثر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. سبوں کے دلوں میں ایک ہی طرح سے وسوسے آتے ہیں، اور وہ وسوسہ یہ ہے کہ کیا خدا ان قدرتی آفات کو نہیں روک سکتا؟ کچھ دیر کے لیے قدرتی آفات سے ہٹ کر سیاسی حالات کی طرف چلیے. دنیا میں وہ کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں سیاسی ابتری اپنے عروج پر نہ ہو؟ بحرین میں جس طرح شیعہ علی اہل بیت کے ماننے والوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ ازل من الشمس ہے، یہ حقیقت کسی سے چھپی نہیں. خود سعودی عرب میں جس طرح خاموش مظاہرے وجود میں آ رہے ہیں، جس طرح کی ایمرجنسی کی کیفیت سے وہ دوچار ہیں، جس طرح وہاں ولی عہدی کے لیے، حکمرانی کے لیے، بادشاہت کے لیے دوڑ دھوپ شروع ہو چکی ہے. یمن اور سعودیہ کے بارڈر میں جو وقتاً فوقتاً فائرنگ اور لڑائی جھگڑے کے مناظر پیش آتے رہتے ہیں، یوں تو وہ میڈیا کی خبر نہیں بنتے، لیکن یہ چنگاری گاہے بگاہے بڑھتی رہتی ہے. عراق لگتا ہے مولا علی اور امام حسن مجتبی علیہ السلام سے بے وفائی کی سزا لگتا ہے کہ گویا ابھی تک بھگت رہا ہے، اور بیچارہ اب تک اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکا. مصر کو لے لیجئے، تحریر اسکوائر کی تصویر آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ہزاروں اور لاکھوں افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف نبرد آزما ہو گئے، سڑکوں پہ نکل آئے. اور اب اخوان المسلمین کے نمائندے محمد مرسی پریزیڈنٹ بن چکے ہیں انتخابات میں جیت کر، لیکن ابھی بھی ہنوز دلی دورست کے مصداق فقط 2% کی اکثریت ان کو حاصل ہے. ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے آگے کیا ہو. افغانستان کا مستقبل بیچارہ
افغانستان کا نصیب اس کے ساکت و جامد پہاڑوں کی طرح ہے. جس طرح اس کے پہاڑ اپنی جگہ پر برسوں سے قائم ہیں، اسی طرح بیچارے افغانستان کا سیاسی مستقبل بھی اپنی ڈگر پر قائم ہے اور وہ تبدیل ہونے کو نہیں آتا. ہاں، پاکستان ایک متحرک ملک ہے، کوہلو کا بیل ہے جو 1000 چکر لگاتا ہے اور چکر لگانے کے بعد اپنی جگہ وہیں کھڑا ہو جاتا ہے. چنانچہ دونوں کی منزل ایک ہی ہے کہ وہی بدحالی، وہی انتشار، وہی سیاسی ابتری، وہی دھماکے، وہی ٹارگٹ کلنگ، وہی پریشانی اور وہی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانے والی کیفیت. امریکہ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ اس نے ٹانگ اڑائی ہے اور ہر جگہ کو پریشانی کا سبب بن رہا ہے. حالانکہ خود امریکہ میں اب مظاہرے شروع ہو چکا ہے. آکوپائی وال اسٹریٹ کے نام سے جو مظاہرے کی ایک لہر شروع ہوئی تھی پچھلے سالوں میں، وہ ابھی تک قائم ہے. ہاں، اس کی کوریج اتنی ہمیں انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں ملتی، جو کہ ایک صہیونی سازش کا حصہ ہے. خود برطانیہ نے پچھلے دنوں اساتذہ نے جس طرح ہڑتال کی تھی، جلوس نکالا تھا، پاکستان کے جلوسوں کی یاد تازہ کر دی تھی. جس طرح لوٹ مار کا سلسلہ ہوا تھا اور جس طرح قتل و غارت ہوئی تھی، اتفاق سے جو 3 افراد اس میں ہلاک ہوئے تھے ان کا تعلق بھی پاکستان سے تھا. پھر وہی بات، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. ہم لوگ جو ہیں دوسروں کی سیاست، دوسروں کے کام اور دوسروں کی حکمت عملیوں کا شکار اس طرح ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوئے. معاشرتی رویہ، یہ تو عالمی حالات تھے. مقامی حالات کیا ہیں؟ کراچی کے، پاکستان کے ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکے، خودکش حملے، چوری ڈکیتی یہ عام ہو چکی ہے. کراچی میں رہنے والے افراد بخوبی واقف ہیں. کسی سے بھی کوئی تذکرہ کر دیجئے، ہر شخص کے پاس ایک کہانی موجود ہے. چنانچہ ایسے میں ایک عام فرد جو کسی چوری ڈکیتی، ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکے کے قریب سے گزرا ہو یا اس کا رشتہ دار اس کا شکار ہوا ہو، وہ ضرور اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سوچتا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا خدا عادل ہے؟ اگر عادل ہے تو عدل کیوں نہیں کرتا، انصاف کیوں نہیں کرتا اور مظلوموں کا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ انفرادی حوالے سے زندگی اور زیادہ سیاہ ہو چکی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، ڈپریشن، مایوسی کا دور دورہ ہے. ہر شخص کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی دور میں بے روزگاری کا شکار ہے. بے روزگاری میں اور فرصت میں آدمی ایک ہی کام کر سکتا ہے کہ کسی سے محبت کر لے اور اپنا وقت گزارے. لیکن یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ جب تک اچھی نوکری نہیں ہوگی، ہاتھ میں پیسے نہیں ہوں گے، جیب میں بٹوا نہیں ہوگا، اس وقت تک شادی اپنی پسند کی نہیں ہو سکتی. بلکہ اگر شادی ہو بھی گئی تو بے روزگاری کی وجہ سے طلاق ہو سکتی ہے، اور اگر طلاق نہ ہوئی، شوہر غیرت مند ہوا اور بیوی چرب زبان ہوئی تو اس کے طعنے اور طنز برداشت نہ کر کے شوہر خودکشی بھی کر سکتا ہے اور عورت بے بگی کی زندگی گزارنے پر مجبور بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا نتیجہ بچوں کی بے رہروی کی صورت میں نکلتا ہے. یعنی عالمی سطح کے حالات ابتری کا شکار، ملکی سطح کے حالات تنزلی کا شکار اور انسان کی خود کی زندگی بھی پریشانی کا شکار. ایسے میں ہر شخص یہ سوال پوچھتا ہے اپنے آپ سے، دوسروں سے، علماء دانشوروں سے کہ کیا خدا ان تمام صورتحال سے آگاہ نہیں؟ کیا خدا دیکھ نہیں رہا کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم؟ کیا خدا اتنی استطاعت اور قابلیت نہیں رکھتا کہ وہ ظلم کو روک سکے؟ ایسے موقع پر اس بہتی گنگا یعنی ظلم کی نہر میں ہاتھ دھونے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. وہ افراد جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے، وہ افراد جو ملحد ہیں، زندیق ہیں، دنیا پرست ہیں، وہ فوراً سڑکوں پر، ذرائع ابلاغ پر، سیمینارز میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کو اس بہکاوے کے لیے
تیار کر لیتے ہیں اس وسوسے کے لیے کہ اگر خدا ہوتا تو تم پر یہ مصیبتیں نہیں آتی۔ پچھلے 2 سال پہلے 2010 میں ہیٹی میں ایک زلزلہ آیا تھا۔ اس زمانے میں BBC کی ویب سائٹ پر ایک پروفیسر ڈیوڈ بین، جو کہ گلاسکو کے فلاسفر ہیں انگلینڈ کی یونیورسٹی، ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس میں لوگوں سے یہ سوال کیا تھا کہ خدا ان قدرتی آفات کو آنے سے کیوں نہیں روکتا۔ اس شخص نے اپنے آرٹیکل میں اس طرح کی زبان اور انداز اور رویہ اختیار کیا کہ BBC والوں کو 4000 ای میلز وصول ہوئی، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والا ایک وسوسہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ اگر خدا ہوتا تو لاکھوں افراد لقمہ اجل کیوں بنتے، اگر خدا ہوتا تو یہ عمارتیں زمین بوس کیوں ہوتی۔ دیکھیں، یاد رکھیں، قدرتی آفت یا اپنے ہاتھ سے پیدا کردہ حالات انسان یا عمارتوں کو تباہ کرتے ہیں، لیکن دل میں آنے والے وسوسے دین کی عمارت کو زمین بوس کرتے ہیں۔ تو قدرتی آفت یا کسی مصیبت کا آنا اتنی بڑی مصیبت نہیں، لیکن اس مصیبت کی وجہ سے خدا اور اپنے عقیدے کے بارے میں کوئی وسوسہ پیدا ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ڈیوڈ بین نے اپنے سابق فلاسفر ڈیوڈ ہیوم 1776 میں جو گزرے تھے، اس کا ایک کوٹ اپنے آرٹیکل میں لکھا اور یہ کہا کہ اگر خدا شیطانیت تباہ کاری پہنچانا چاہتا ہے اور نہیں پہنچا سکتا تو وہ خدا کہنے کا حقدار نہیں۔ اگر وہ ایک کام نہیں کر سکتا پھر خدا کیسا؟ اور اگر وہ کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتا، نہیں چاہتا، تو وہ ہمارا بدخواہ ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ تباہ کاری پھیلے اور ایسا کر بھی رہا ہے تو پھر وہ خدا نہیں بلکہ نعوذ باللہ شیطان ہے۔ تو یہ وہ جملے تھے ڈیوڈ ہیوم کے جو ڈیوڈ بین نے 19 جولائی 2010 میں BBC ویب سائٹ پر چسپاں کیے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جب 4000 لوگوں نے ای میلز کی ہوں گی تو ان کے ایمان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں کی، فقط پڑھا، ان کے دل پر کتنی چھریاں چلی ہوں گی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ 2010 میں جب میں نے یہ آرٹیکل پڑھا تھا تو میں خود پریشان ہو گیا تھا کہ کس طرح لوگوں کو یہ جرت ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت میں خدا کو یاد کرنے کی بجائے خدا کے بارے میں وسوسے پیدا کریں۔ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں، مساجد، محافل، مدارس میں ہماری آمد و رفت ہے، دروس اور کتابوں سے ہمارا تعلق ہے، تو الحمدللہ شیطانی وسوسوں میں ہم نہیں آتے۔ لیکن جو لوگ آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب، جاننے والے انگلینڈ اور امریکہ کا رخ کر چکے ہیں، ان سے پوچھئے کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ جب نوجوان نسل اور کمزور ایمان کے لوگ ان مصیبتوں، ہلاکتوں، پریشانیوں، قدرتی آفات سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد اس قسم کی باتیں سنتے یا پڑھتے ہیں تو پھر ان کا دماغ، ان کا دل، ان کا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں ایک ابہام اور اشکال کی صورت بنا کر کہ there is probably no God، شاید کوئی خدا نہیں۔ Now stop worrying and enjoy your life۔ اب پریشانی چھوڑو اور اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ مجھے بتلا دیجئے دنیا میں کتنے % ایسے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے اور انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو لاکھوں کروڑوں افراد ایسے دکھا دیں جو خدا کو مانتے ہیں اور زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ خدا کو ماننے کے بعد زندگی کو انجوائے کرنے کا لطف آتا ہے، نہ کہ خدا کو نہ مان کے۔ اس کا ہم تذکرہ پہلے کر چکے ہیں۔ جب خدا کو خدا مانتا ہے انسان تو پھر ایک خدا ہوتا ہے۔
جب خدا کو نہیں مانتا تو بہت سارے خدا وجود میں آ جاتے ہیں. انسان کا نفس ایک خدا، انسان کے والدین دوسرے خدا، انسان کی اولاد، انسان کی بیوی، انسان کے دوست، انسان جہاں جاب کرتا ہے وہاں کے لوگ، اس کا باس، ہر شخص اس کا خدا بن جاتا ہے. بہرحال ہم اور آپ شاید اس وسوسے اور مخمصے سے نہ گزرے ہوں، لیکن جو لوگ باہر آتے جاتے رہتے ہیں یا جن لوگوں کی انگلش اچھی ہے وہ لوگ اس شک کا ضرور شکار ہوتے ہیں. یہ اس لیے جملہ معترضہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی واہیات اور دل دوز گفتگو، تبصرے، تذکرے اور تحریر عموماً انگلش ممالک کی طرف سے آتی ہے، اور جو بیچارے اردو سے نابلد ہیں، فقط انگلش جانتے ہیں، ان کی ایمان کو کافی جسے کہتے ہیں ڈگمگاہٹ ہوتی ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں اردو نہیں آتی، ہم وہ لوگ ہیں جو فخر سے کہتے ہیں ہم نے عربی نہیں سیکھی، ہم نے فارسی نہیں جانی، ہاں انگلش ہمیں آتی ہے. بہرحال ان لوگوں سے گزارش ہے دستبستہ کہ آپ ان زبانوں پر عبور حاصل کریں تاکہ ان زبانوں کے جوابات اور ابہام اور اشکال کے جواب دے سکیں. جب قدرتی آفات نہیں ہوتی تو یہی مغربی استعمار، باطل پرست لوگ، میڈیا ہمیں کس طرح گھیرتا ہے، ایک آکٹوپس کی طرح جس کی بہت ساری ٹانگیں، بہت سارے ہاتھ، بہت سارے ٹینٹیکلز ہوں مختلف چینلز کی صورت میں، اور ہر چینل ایک مختلف طریقے سے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہو، ہمارا برین واش کر رہا ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. ٹاک شوز، جب نیا پاکستانی ٹی وی آزاد ہوا تھا اور پرائیویٹ چینلز کی بھرمار ہوئی تھی تو لوگ ٹی وی پہ آنے والی ٹاک شوز کو اس طرح سنتے تھے جیسے مجلس سن رہے ہیں، اور بہت خوش ہوتے تھے کہ چلو حکمران طبقے کو لگام دینے والا کوئی ہے، چلو بدکار اور جرائم پیشہ افراد پہ نظر رکھنے والا کوئی ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ نے محسوس کر لیا ہوگا، ٹی وی پہ آنے والی خبریں، ٹی وی پہ آنے والی ٹاک شوز موویز اور ڈراموں کی طرح ایک ڈرامہ ہے، ایک فلم ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کسی طرح اپنی ویورشپ کو زیادہ کیا جائے، ہر چینل کا یہ ہدف ہوتا ہے. اور کس طرح آپس میں مل کر اسکرپٹڈ سو کال ٹاک شوز کیے جاتے ہیں، اس کا اندازہ ابھی حالیہ دنوں میں مقامی چینل کی طرف سے کیے جانے والا ٹاک شو اور اس کے بریک میں اینکرز اور مہمان کے درمیان گفتگو جو منظر عام پر آئی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. ٹاک شوز کے اینکر مذہبی پروگراموں کے حوالے سے جس طرح اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتے ہیں، جس طرح فتوے دیتے ہیں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا ٹی وی ہمارا کس طرح مذہبی برین واش کر رہا ہے. موویز بن چکی ہیں اور بن رہی ہیں اصول دین پر اور عقائد پر، اسلامی احکامات پر، کس طرح موسیقی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. مووی شیطان کے لیے بن رہی ہے، نام رکھا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے بن رہی ہے. مووی میں شیعہ سنی شادی، شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جا رہی ہے. موویز اصول دین اور خدا پر ابہام اور اشکال کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے. ایک زمانے میں ڈرامے فحاشی اور اڈیانی کا پیکر تھے، اب ڈراموں نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے. باوضو با حجاب عورت مکمل ایمان کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن کہ انسان کامل کا ایمان بھی ڈگمگا جائے. یہ ہے نیا انداز ٹی وی کا کہ باحجاب عورتوں کو، باریش مردوں کو اس طرح منظر عام پہ لایا جائے کہ لوگ مجبور ہو جائیں. ڈراموں کے نام اس طرح چن چن کے لیے جائیں، رکھے جائیں کہ بتایا جائے کہ اس ڈرامے کا نام سورہ فاتحہ سے لیا گیا ہے اور اس ڈرامے کا نام فلاں سورہ سے لیا گیا ہے، تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں نام دیکھے کہ اس ڈرامے میں شاید ہمارے لیے بھی کچھ ہے. حالانکہ گھوم پھر کے بات وہیں آ جاتی ہے، کسی نہ کسی طرح حجاب والی عورت، باریش مرد، مذہبی افراد کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، ثابت کیا جائے کہ وہ بنیاد پرست ہیں، ثابت کیا جائے کہ ان کا حجاب اور ان کی داڑھی، ان کی نمازیں، ان کی عبادات ڈھکوسلا ہے. خبروں میں جس طرح بریکنگ نیوز اور بریکنگ نیوز کے بعد بریکنگ نیوز کی تردید شامل کی جاتی ہے، وہ خود ایک سائیکل بن چکا ہے. طریقہ واردات بہت آسان ہے اور اس میں مغرب میں بہت کام ہو رہا ہے کہ کس طرح آپ ڈرامے، خبریں، ٹاک شوز ترتیب دیں
اور کس طرح اپنی بات کو پہنچائیں کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ وہی بات کر رہا ہے جو میرے دل میں ہے، اور پھر اس غلط بات کی، باطل نظریے کی اس طرح تکرار کی جائے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ ہو رہا ہے اور ہر شخص کر رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کو لالچ اور دنیا پرستی کی بندگی میں چھوڑ دیا جائے جو بالآخر قبر کے گڑھے میں ختم ہو۔ باتوں کو سطحی انداز سے پیش کرنا، ہر بات کو مسیحا انداز سے لینا، حتیٰ کہ باقاعدہ طور پہ یہ طے ہوا ہے کہ ہم حرکات و سکنات کے ذریعے لوگوں کو ہنسائیں گے، اور حرکات و سکنات ایسے ہونی چاہیے کہ 6 سال تک کے بچے کو ہنسی آ جائے۔ یعنی لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ بلوغیت سے بھی کم عمر کی سطح کے انسان کے طور پر بیہیو کیا جائے۔ سیاسی حوالے سے ہونا تو یہی چاہیے کہ بہت سنجیدہ گفتگو ہو، لیکن ایسے پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں کہ سیاسی حکمت عملیوں کو، سیاستدانوں کو فقط ایک مزاحیہ کردار کے طور پہ لیا جائے اور پھر بھلا دیا جائے۔ ایسے میں ان لوگوں کے لیے عدل اور عدالت کا موضوع بہت اہم ہے جو اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اس زمانے کو عدل سے اس طرح بھر دے گا کہ جو ظلم سے بھری ہوگی۔ وہ لوگ کس طرح خدا کی عدالت کے منکر ہو سکتے ہیں کہ جو خدا کے بھیجے ہوئے امام کی عدالت پر یقین رکھیں؟ ہاں، وہ لوگ ضرور منکر ہو سکتے ہیں جو کسی عادل کے آنے کے منتظر ہیں، لیکن یہ تمام باتیں ضروری نہیں ہمارے لیے ہمارے لیے مخصوص ہو سکتا ہے ہم ایسے لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہوں کہ جن کو یہ باتیں پہنچانی ضروری ہوں۔ چنانچہ اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، تجدید ایمان کے لیے اور لوگوں کی تبلیغ کے لیے ان باتوں کو یاد رکھیے۔ اب آئیے ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ یعنی ظلم کے اسباب۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ موضوع عدل ہے تو ہمیں عدل کے اسباب پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے، بجائے اس کے کہ ظلم کے اسباب۔ تو امام کی ایک روایت کے مطابق اگر تم حق کو نہ پہچان سکو تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں جہاں وہ تیر گریں گے وہاں وہاں حق ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مفہوم کے تحت اگر تم کسی شے کو نہ سمجھ سکو تو اس شے کی ضد کو سمجھ لو، یعنی روشنی سمجھ میں نہ آئے تو اندھیروں کو سمجھ لو، آگ سمجھ میں نہ آئے تو پانی کو سمجھ لو، آسمان تمہاری دسترس سے دور ہو تو زمین پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کو سمجھ لو، بلندی سمجھ میں نہ آئے تو پستی و تنزلی سمجھ لو، فرشتے سمجھ میں نہ آئے تو انسان سمجھ لو، شیطان سمجھ میں نہ آئے تو نیکوکار افراد کو دیکھ لو۔ یعنی اگر تم کو کوئی شے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کی ضد شے کو سمجھ لو۔ اگر آپ کو عدل سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ عدل کی ضد یعنی ظلم کو سمجھ لیں، آپ کو عدل سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں: جہل، خوف، ضرورت، اور اگر چوتھا سبب ملا دیا جائے تو باطنی خباثت۔ پہلا سبب جہل۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص جاہل ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ کوئی ظلم کر بیٹھے۔ مثلا 2 افراد آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں جس میں سے ایک ظالم ہے، ایک مظلوم، ایک نے چوری کی ہے اور ایک وہ کہ جس کے گھر چوری ہوئی ہے، دونوں ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کافی معلومات ہیں، شہادتیں ہیں، تو آپ آسانی سے فیصلہ کر دیں گے، اور اگر آپ کے پاس معلومات نہیں تو آپ ظلم کر بیٹھیں گے۔ یہ ہوئی کم علمی۔ دوسری چیز نادانی۔ نادانی کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیجئے
دو افراد آپ کے سامنے لائے گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلا شخص چور ہے، دوسرا مظلوم ہے، لیکن چور شخص اپنی چرب زبانی کی وجہ سے آپ کو بیوقوف بنا دیتا ہے اور آپ اس کی چرب زبانی کی وجہ سے غلط فیصلہ کر دیتے ہیں. یعنی آپ کے پاس علم ہے لیکن نادانی کے سبب آپ نہیں پہچان پاتے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق. ظلم کرنے کا دوسرا سبب خوف مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ دو قسم کے لوگوں سے انسان کو خوف ہوتا ہے. ایک وہ جو آپ کا رقیب ہو، ایک وہ جو آپ کا دشمن ہو. رقیب کسے کہتے ہیں؟ رقیب وہ جو آپ کی جگہ لے سکتا ہو. یعنی دو دکاندار، ایک دکاندار یہ سمجھے کہ پڑوس کے دکاندار کے پاس کسٹمر زیادہ ہیں یا وہ کچھ اس طرح کا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی طرف لوگ زیادہ مائل ہیں، چنانچہ آپ رقابت کا، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک گھر دو افراد رشتہ بھیجتے ہیں، دونوں افراد اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن دونوں افراد آپس میں حسد اور رقابت کا شکار ہو جاتے ہیں. دو بچے جائیداد کے متمنی ہیں، دو افراد جن میں سے کسی کو ولایت خلافت مل سکتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ جس کو نہ مل رہی ہو وہ رقیب جان کر دوسرے کا دشمن بن جائے، جیسے قابیل حابیل کا دشمن بن گیا. تو خوف اس رقیب سے بھی ہو سکتا ہے اور جو کہ نیکوکار ہو، لیکن دشمن ہمیشہ آپ کا بدخواہ ہوگا. تو دشمن سے بھی آپ خوف رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو تہس نہس نہ کر دے، تباہ و برباد نہ کر دے، کسی نقصان سے دوچار نہ کر دے. اور آپ کو رقیب سے بھی خوف ہوگا کہ وہ آپ کی جگہ نہ لے لے. اللہ کا نہ کوئی رقیب ہے نہ کوئی دشمن. نعوذ باللہ کوئی دوسرا خدا نہیں، کوئی جونیئر یا سینئر خدا نہیں، کوئی قدیم یا جدید خدا نہیں، کوئی ماڈرن یا دقیانوسی خدا نہیں کہ جو ایک دوسرے سے خوف کھائے کہ اگر میں نے نظام کائنات کو صحیح نہیں چلایا تو لوگ دوسرے خدا کی طرف مائل ہو جائیں گے. اسی طرح خدا کا کوئی دشمن نہیں. کیوں کہ تمام کائنات، جمادات، حیوانات، نباتات اس کی مخلوق ہے اور مخلوق کبھی اتنی طاقتور ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنے خالق کو نقصان پہنچا سکے. تو خدا کو نہ اپنے جیسے خدا سے ڈر خوف ہے، ان میں دوسرا خدا ہے ہی نہیں، ڈر خوف کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور نہ خدا کو کسی مخلوق سے نقصان پہنچنے سے، اس کی دشمنی سے کوئی خوف ہے کہ وہ اس خوف کی وجہ سے کسی جرم کا، کسی ظلم کا ارتکاب کر بیٹھے. چنانچہ خدا کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ وہ اس رکاوٹ کو توڑنا چاہے اور توڑنے کے سبب ظلم کا باعث بنے، ظالم بنے. نہ اس رکاوٹ کو انڈر پاس کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ کام وہ مخفی طور پہ کرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے یا رکھنا چاہے اپنے منصوبوں کو. نہ ہی اس رکاوٹ کو بائی پاس کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جب خوف کی وجہ نہیں تو خوف بھی نہیں، اور جب اس کے پاس خوف نہیں، اس کے اندر خوف نہیں، تو وہ کیوں کر لوگوں سے خوفزدہ ہو کر ان پر ظلم کر سکتا ہے. تیسری وجہ ضرورت. ہم جیسے لوگوں کو، جانوروں کو، نباتات کو، جمادات کو کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے. اس ضرورت کے تحت ہم کوئی کام کرتے ہیں. مثلا ایک شیر جنگل کا بادشاہ اور طاقتور ہونے کے باوجود اس خوف یا کمپلیکس یا ضرورت میں مبتلا ہو جائے کہ میرا قد یا میری جسامت ذرافے جتنی نہیں. چنانچہ اب آپ اپنے ذہن میں تخیل بنانے کی کوشش کریں. ضروری نہیں کہ تصویریں دکھائی جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے، اپنے تخیل سے کام لیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ منظر کشی اتنی اچھی ہو کہ آپ اپنے تخیل میں بآسانی آگے بڑھ سکیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. تو جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے تحت وہ کام کرتا ہے. پہلے تو کوشش یہ کرتا ہے کسی کا حق مارنے
سے پہلے مارے بغیر وہ اس ضرورت کو پورا کر لے. مثلاً اس کو بھوک لگی ہے، مثلاً اس کی جان کو خطرہ ہے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی کا حق مارے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی جسمانی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی نفسیاتی ضرورت ہے. نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ رہنے کے لیے اس کو کوئی ٹھکانہ چاہیے، نہ ہی وہ عزت اور شہرت کا متلاشی ہے کہ اگر کوئی اس کی عبادت نہ کرے، اگر اس کو کوئی نہ پہنچانے تو اس کی خدائیت میں کوئی کمی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حاجت اور ضرورت سے بے نیاز ہے. چوتھی چیز باطنی خباثت. انسانوں میں، جانوروں میں کچھ جانور آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو فطرتاً خبیث ہیں. مثلاً سانپ، بچھو اور دیگر حشرات الارض، درندے، ان کی فطرت میں ہے کہ دوسرے جانوروں پر حملہ کرنا، ان کو چیر پھاڑ دینا، ان کی جان لے لینا، ان کو نقصان پہنچانا بغیر کسی وجہ اور سبب کے، اور ان کو خوشی ہوتی ہے اس بات سے. اسی طرح انسانوں میں حیوان نما انسان، ظالم حکمران، ڈکٹیٹرز، مطلق العنان حکمران اس بات کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں کسی طرح اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ذلیل کریں اور ان کا قتل عام کریں. حالانکہ بسا اوقات اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن فقط اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں. لیکن خدا اس بارے میں کیا رویہ رکھتا ہے؟ وَمَن اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ کسی عالم میں سے کسی پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں رکھتا. اس میں دو باتیں قابل توجہ ہیں. یرید کا لفظ ارادے کے لیے بولا جاتا ہے. دیکھیں تقویٰ کے دو پہلو ہیں. یعنی ایک پہلو، ایک درجہ، ایک منصب، ایک منزل تو یہ ہے کہ آپ برائی نہ کریں، اور اعلیٰ ترین تقویٰ کیا ہے کہ آپ برائی کا ارادہ بھی ذہن میں نہ لائیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ ظلم کرنا تو دور کی بات، وہ ظلم کا ارادہ بھی اپنے ذہن میں، اپنے دل میں نہیں لاتا. اگر ذہن اور دل ہے، یہ محاوطاً کہا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا. اچھے جائے گے. دیکھیں آپ نے روزہ رکھا، اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں روزہ توڑ دوں کہ نہیں، اب آپ یہ سوچ رہے ہیں گرمی بہت ہے، روزہ کیسے گزاروں، اب آپ سوچ رہے ہیں میں غیبت کروں کہ نہیں کروں، روزہ خراب ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. تو یہ سب وسوسے اس بات کی علامت ہے کہ آپ تقوی کے پہلے درجے پر ہیں. اور ایک شخص بڑے آرام سے صبح سے شام تک روزہ گزار لیتا ہے، دن بھر کبھی خیال نہیں آیا اس کو کہ مجھے روزہ توڑنا ہے یا کھولنا ہے. کبھی اس نے نہیں سوچا کہ میں موسیقی سنوں، کبھی اس نے نہیں سوچا کہ میں غیبت کروں. بڑے آرام سے سحری سے افطار تک وہ روزہ گزار لیتا ہے بغیر کوئی غلط خیال لائے. دونوں افراد کے روزے مکمل ہو جائیں گے، لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا روزہ ہوگا اور ایک صحیح سالم روزہ ہوگا. اسی طرح متقی افراد کی دو اقسام ہیں، ایک وہ جو گناہ نہیں کرتے، اور دوسرے وہ جو گناہ کا ارادہ بھی ذہن میں نہیں لاتے. ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ عدل اور اصول دین. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. دیکھیے ہمارے یہاں اصول دین جو پڑھائے جاتے ہیں وہ اس طرح کی توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت. بنیادی طور پہ کچھ علماء و اعلام کا یہ خیال ہے کہ اصول دین تین ہیں، یعنی توحید، نبوت اور قیامت. اور اس کی وہ دلیل اس طرح دیتے ہیں کہ سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں فقط توحید کا تذکرہ ہے، باقی دو اصولوں کا تذکرہ نہیں، یعنی نبوت اور قیامت کا. اسی طرح سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا 2/3 قرآن کے برابر ثواب ہے، کیوں کہ سورہ فاتحہ میں توحید اور قیامت کا تذکرہ ہے، نبوت کا نہیں. اور یہی دو صورتیں ہم
روزانہ اپنی نمازوں میں کم و بیش پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے، پورے قرآن کا پڑھنے کا ثواب ہم حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اردو کچھ لوگوں کا، کچھ علماء علام کا، کہ توحید نبوت اور قیامت۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو عدالت اور امامت کیا خارج از اصول ہے یا کم اہم ہے؟ جی نہیں، یہ بات بالکل طے شدہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ توحید عدل کے بغیر نامکمل، ادھوری، ناقص، بلکہ توحید ہے ہی نہیں۔ اسی طرح نبوت امامت کے بغیر ناقص، ادھوری، نامکمل، بلکہ ہے ہی نہیں۔ عدالت کے بغیر توحید کا نظریہ باطل ہے، اور امامت کے بغیر نبوت کا نظریہ باطل ہے۔ چنانچہ توحید کے ساتھ عدالت کا تذکرہ ضروری ہے، اور نبوت کے ساتھ امامت کا تذکرہ ضروری ہے۔ چنانچہ علماء اہل بیت، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد 5 اصولوں پر اس لیے متفق ہیں کہ دوسرے افراد عدالت کو اور امامت کو نہیں مانتے، چنانچہ اس کا الگ سے تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ علامہ ہندی 5 اور دیگر علماء اعلام بھی اب 5 ہی اصولوں پر یقین رکھتے ہیں اور اسی پر گامزن ہیں۔ اب آئیے ہم عدل کے مسئلے کو، اس کی تعریف کو اور اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے تحت ہمارے نزدیک عدل ایک واضح طور پہ اصول دین ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مسئلہ حسن و قبیح۔ حسن یعنی بہتر، اور قبیح یعنی بدتر۔ حسن یعنی اچھا، قبیح یعنی برا۔ ایک مکتب فکر غیر شیعہ، غیر اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے نہ ماننے والے ائمہ سے دور افراد کہتے ہیں کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ فقط وحی کرتی ہے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا یہ گناہ ہے تو گناہ ہے، یہ نیکی ہے تو یہ نیکی ہے۔ اگر اللہ آج کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنا، سچ بولنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا اچھی بات ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اور اگر اللہ کل کہہ دے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، جھوٹ بولنا، سچ بولنا اچھی بات نہیں ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ یعنی سچ، اچھے اور برے کا تعین وہی کرے گی، جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ وحی اور عقل دونوں کر سکتے ہیں۔ یعنی خدا، اس کا رسول، اس کی کتاب ہمیں بتلاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اور اگر خدا، اس کا رسول اور اس کی کتاب نہ بھی بتائے تو بھی ہماری عقل یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ارسطو، سقراط، افلاطون، 5000 سال پہلے کے لوگ، 3000 سال پہلے کے لوگ، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے لوگ، وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے، مسلمان نہیں تھے، ملحد تھے، وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ انسان فطرتاً، پیدائشی طور پر اس بات کی تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ کیا اچھا کیا برا ہے۔ دنیا میں کسی بھی شخص سے پوچھ لیجئے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، تعلیم یافتہ ہو یا جاہل ہی کیوں نہ ہو، کہ کیا جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، وہ فوراً کہے گا نہیں۔ کیا سچ بولنا بری بات ہے، وہ کہے گا نہیں، سچ بولنا اچھی بات ہے۔ کیا چوری کرنا اچھی بات ہے، وہ کہے گا نہیں، چوری کرنا بری بات ہے۔ کیا دوسروں کی مدد بری بات ہے، وہ کہے گا نہیں، دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے۔ یعنی ہماری عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اگر ہمیں وحی کے ذریعے، کتاب شریعت کے ذریعے اور رسول کے ذریعے نہ بھی بتایا جائے، ایک بچہ 5 سال کا، 10 سال کا لڑکا بھی اس بات کی عقل رکھتا ہے کہ میں اگر کسی شخص کی چیز چراؤں گا تو یہ بری بات ہوگی، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ غیر اہل بیت کے ماننے والے وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جو کہے گا وہی سچ ہوگا، اور اللہ جس چیز کا منع کرے گا وہ جھوٹ ہوگا۔ اچھا، ہو سکتا ہے یہ بات ابھی آپ کو ہضم نہ ہو رہی ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک بات کا حکم دے اور وہ غلط ہو۔ اس بات کی بحث نہیں کر رہے ہم کہ اللہ غلط کام کر سکتا ہے یا نہیں، یا اللہ ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے، یہ بات
ابھی موضوع بحث نہیں ہے. ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کسی اچھی چیز کو برا کہہ دے تو کیا وہ چیز بری ہو جائے گی؟ نہیں، وہ چیز اچھی رہے گی. اگر فرض کر لیجئے نعوذ باللہ، کیونکہ فرض کی دنیا میں ہر چیز جائز ہے، اگر فرض کر لیجئے اللہ یہ کہے کہ نماز پڑھنا بری بات ہے، میری عبادت کرنا بری بات ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ غلط بات ہے، نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، آپ کی عبادت کرنا اچھی چیز ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ہو سکتا ہے ابھی آپ کو ہضم نہیں ہو رہا ہو، ابھی آہستہ آہستہ ہم آپ کو اس مقام پر، اس فکر پہ لے کے چلتے ہیں جہاں بڑی آسانی سے آپ فیصلہ کر لیں گے کہ اچھی بات اچھی ہوتی ہے، بری بات بری ہوتی ہے، چاہے اس کو کوئی بھی کہہ رہا ہو. جبھی ہمارے یہاں یہ قول مشہور ہے مولا کا کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اب دیکھیں، اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ خدا اگر غلط کام کرے تو بھی صحیح ہوگا، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر کل کلا کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جو کرے گا صحیح کرے گا، جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، وہ کہیں گے یہ عدل کر رہا ہے اللہ. جبکہ ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، اللہ ظلم کر رہا ہے. یعنی اگر اللہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کسی نیکوکار کو کہتا ہے کہ تم فاسق ہو، تم فاجر ہو، تم غلط کام کر رہے ہو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. نہیں، ہم کہیں گے نہیں، اللہ نے خود اپنا ایک اصول توڑا، اللہ نے خود اپنی ایک اچھی بات کو برا کہا جو کہ غلط ہے. یعنی ہم تو ماشاءاللہ اتنے عادل اور عدالت پرست لوگ ہیں کہ امام اور نبی تو چھوڑ، اگر اللہ بھی غلط کام کرے گا تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے. وہ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کی سزا بھی دے سکتا ہے جو کہ خود غلط ہوگی، لیکن غلط بات غلط ہے چاہے کوئی بھی کرے. اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہو سکتا ہے مثال سے آپ کے جسم میں تھرتھری آ جائے، لیکن وہ مثال سمجھ کر آپ بآسانی یہ دو اصول جو بھی بتائے گئے وہ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ ایک ہی اصول کے دو پہلو. یعنی اگر ہم یہ مان لیں جو اللہ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، جو کرے گا صحیح کرے گا، چاہے اللہ ظلم بھی کرے تو بھی صحیح ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اللہ امیر المومنین کو نعوذ باللہ جہنم میں ڈال دے اور ان کے قاتل ابن ملجم کو جنت میں ڈال دے، تو کیا یہ اللہ کا عمل صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا. ہو نہیں سکتا ایسا، فرض کر رہے ہیں ہم، کیونکہ فرض کرنے کی دنیا میں ہر چیز جائز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ایسا کیا، کر سکتا ہے، وہ خدا ہے، اگر اللہ نے ایسا کیا تو غلط ہوگا، کیونکہ ہمارے نزدیک معصوم نیکوکار خدا کے عبادت گزار جنت میں جائیں گے، خدا کے رضا کے مستحق ہوں گے، اور فاسق و فاجر خدا کے نافرمان جہنم کے اس عذاب کے مستحق ہوں گے. بس اب یہاں سے ایک چین آف تھاٹس، سوچوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مثلا کیا؟ آدمی یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو تسلیم ہی نہ کرے، وہ خدا کون ہو سکتا ہے؟ اچھا، جو میں گناہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اصول کینسل کر دے قیامت کے وقت کہ بھائی ٹھیک ہے، جس نے گناہ کیا کوئی بات نہیں، وہ ان کو میں معاف کرتا ہوں اور وہ جنت میں جائیں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں ریورس سوئنگ ہوتی ہے نا، بالرز کرواتے ہیں، ریورس سوئنگ کر دے. تو ہمارے نزدیک اللہ کا صحیح عمل صحیح ہے اور اللہ کا غلط عمل غلط ہے. یہ نہیں کہ کیونکہ اللہ کر رہا ہے اس لیے صحیح ہے اور اللہ منع کر رہا ہے تو اس لیے غلط ہے. نہیں، کیونکہ عقل اسی گواہی دیتی ہے. ہمارے نزدیک عقل تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. اسی لیے عقل کو قرآن اور سنت کے بعد ایک واضح طور پہ اینٹیٹی، ایک واضح طور پہ سورس آف ڈیسیژن یا سورس آف انفارمیشن کہا گیا کہ اگر تم کسی بات کا فیصلہ نہ کر پاؤ کہ یہ صحیح ہے یا غلط، اور اس بات کا فیصلہ، اس حکم کا حل، مسئلے کا حل قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات میں نہ پاؤ، تو پھر اپنی عقل کو استعمال کرو.
تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی عقل صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی غلط کام کیا تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے، اور صحیح کام کیا تو یہ ہم کہیں گے یہ صحیح ہے، کیونکہ عقل ہمیں اس بات کی تمیز کرنے کی مکمل صلاحیت اور استطاعت دیتی ہے. اگر ظلم کرے تو کیا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے، کیوں اس کو بڑھایا چڑھایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، خدا عادل ہے تو عادل ہے، نہیں ہے تو ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم. اسے کہتے ہیں کسی نے کسی سے پوچھا کہ شیر انڈے دیتا ہے یا بچے؟ تو دوسرے نے کہا بھائی اس کی مرضی، جنگل کا بادشاہ انڈے دے یا بچے دے. تو خدا کی مرضی، وہ کچھ بھی کرے، تم کون ہوتے کچھ نہیں. خدا نے ایک پرسکرائبڈ مذہب، وضع کردہ قوانین، مسودے، فرمودات، خطبات، تختیاں، صحیفے، کتابیں نازل کی ہیں، اس کے تحت ہمیں چلنا ہے. ایک صاحب سے بحث ہو رہی تھی، ان کو میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی نہیں، خدا اگر چاہے تو نمازی کو جہنم میں ڈال دے، اور خدا اگر چاہے تو شرابی کو جنت میں ڈال دے، اور یہ خدا کا عدل ہوگا. جب ہم نے ان کو کہا کہ یہ خدا کا عدل نہیں ہوگا، تو انہوں نے ہم سے فوراً کہا کہ بھائی آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ اسلام سے نکل چکے ہیں. یہ حالات ہمارے معاشرے کے ہو گئے. الحمدللہ ہم جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ایسی صورتحال نہیں ہے، ورنہ دوسری طرف بہت ہی حالات دگرگو ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ دین سے ہٹتے جا رہے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، اگر اللہ ظلم کر سکتا ہے اور کرے گا تو ہم اس کو عادل کہنے کے حق بجانب ہوں گے، مجبور ہوں گے، اور ہمیں اس کو عادل کہنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ مشکوک ہو جائے گا، اس سے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب مشکوک ہو جائے گی. میں کیسے اس قرآن کو مان لوں کہ جس میں اچھائی کو اچھائی، برائی کو برائی لکھا ہوا ہے، اور مجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کا اس اصول کو بدل دے؟ تو لیٹس ویٹ، انتظار کرو جب تک فائنل ڈیسیجن سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک جو مرضی آئے چاہے کرو. اللہ کی بھیجی ہوئی ہر چیز کنفیوژن، احتمال، اشکال اور زن، گمراہی کا شکار ہو جائے گی، اور کوئی بھی شخص دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یکسوئی سے اور دل سے. کیوں؟ اس کے دل میں ایک شک بیٹھ چکا ہے کہ اللہ جب چاہے اپنے اصول کو بدل دے، اور اگر بدل دے گا تو وہ حق بجا نہیں ہوگا. اور اس طرح دین کی عمارت اس غیر عدل اور اس غیر عادل نظریے کی وجہ سے زمین بوس ہو جائے گی. نتیجہ ہمارے ہاں، یعنی ہم مکتبہ اہل بیت میں تو شاید ایسا نہیں، لیکن دوسری جگہ اور خصوصی طور پر عیسائی مذہب میں، آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، ٹھیک، اور سب سے زیادہ چھوڑنے والا مذہب عیسائیت ہے. یعنی جس مذہب کو لوگ اپنا رہے ہیں وہ اسلام ہے سب سے زیادہ، اور جس مذہب کو چھوڑ رہے ہیں وہ عیسائیت ہے. کیوں؟ عیسائیت میں یہ ہے کہ تم اس بات کے لیے روادار نہیں، حق بجانب نہیں کہ تم اللہ پر یا عیسائیت پر کوئی تنقید، کوئی اشکال، کوئی سوال اٹھاؤ. Who are you to question his wisdom؟ بلکہ لوگ عام زبان میں اس طرح کہتے ہیں Who the hell are you؟ تم ہوتے کون ہو؟ خدا کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، قیامت کے بارے میں سب نہیں. ہماری ایسا نہیں الحمدللہ. اب جو سوال چاہے پوچھیں، امام سے متعلق، نبی سے متعلق، خدا سے متعلق، قریدیں، تنقید کریں. ہاں، طنز کا اختیار نہیں، تنقید کا، اشکال کا، ابہام کا، کنفیوژن کو سامنے رکھنے کا بالکل آپ کو حق. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ورنہ اشکال آپ کے دل میں شک کے بیج کی طرح پڑ جائے گا، جو آج تو بیج ہے، کل پودا، پھر تناور درخت بن جائے گا. تو جب لوگ یہ کہتے ہیں گاڈ از آلویز رائٹ، تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا ظلم نہیں کرتا اور نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو ظالم کہلائے گا. جبکہ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گاڈ از آلویز رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ خدا ظلم نہیں کرتا اور نہیں کرے گا، اور اگر کیا تو وہ ظالم کہلائے گا نہیں بلکہ عادل کہلائے گا.
بس یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں کہ کرنے کے بعد خدا کو کیا کہا جائے، عادل یا ظالم۔ سکت، کیپیسٹی، ایبیلٹی، پوٹینشل، ٹیلنٹ ہے اللہ میں، ٹیلنٹ تو خیر نہیں کہنا چاہیے، لیکن کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کہیں، ظالم یا عادل؟ ہم مکتب اہل بیت کے افراد یہ کہتے ہیں کہ خدا ظالم کہلائے گا اگر ظلم کرے گا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں دوسرے لوگ کہ اگر خدا ظلم بھی کرے گا تب بھی عادل کہلائے گا۔ دیکھیں اس سے لوگوں نے کس طرح کے فروعی نظریے بنائے، اس میں ایک مثال آپ کے سامنے۔ ویسے ہمارے گھروں میں ٹکڑے ہوتے ہیں، حدیث کا ٹکڑا ہوتا ہے، درود کا ٹکڑا ہوتا ہے، تختیوں کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور مختلف اذکار وظائف کا ٹکڑا ہوتا ہے، تعویذ کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اس طرح کبھی آپ کسی کمپنی یا فیکٹری میں جانا ہو، کسی آفس، تو یہ دنیاوی ٹکڑا آپ کو لٹکا ہوا نظر آئے گا۔ رول نمبر 1، the boss is always right. رول نمبر 2، if the boss is wrong, see رول نمبر 1۔ یعنی باس ہمیشہ صحیح ہے، اور اگر غلط ہوا تو آپ دوبارہ رجوع کریں رول نمبر 1 کی طرف، اور رول نمبر 1 بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر باس کسی وجہ سے غلطی کرتا ہے اور اس غلطی کی وجہ سے کمپنی کو نقصان ہوتا ہے تو کیا آپ خاموش ہو جائیں گے؟ آپ کہیں گے باس از آلویز رائٹ؟ نہیں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ باس ہیں، لیکن شاید آپ بے خبری کی وجہ سے، شاید آپ کم علمی کی وجہ سے، شاید آپ خوف کی وجہ سے، شاید آپ خباثت کی وجہ سے غلط کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو سکتا ہے، اور میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ آپ کا ڈیسیژن غلط ہے۔ بہرحال آپ مطلق العنان ہے اس کمپنی کے، آپ جو چاہیں کریں، لیکن میرے نزدیک یہ غلط ہے۔ یعنی اگر ایک ڈاکٹر مریض کے سامنے ایک ایسی گولی کھاتا ہے کہ جس میں زہر ہے، اور وہی کہے بھائی تم ڈاکٹر ہو میں ڈاکٹر ہوں، آپ کہیں گے نہیں آپ ڈاکٹر آپ ہی ہیں، میرا علم آپ سے کم ہے، لیکن یہ جو گولی آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے اندر زہر ہے۔ اب اس کی کوئی بھی وجہ ہے جو آپ کھا رہے ہیں، آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں، آپ خوف میں مبتلا ہیں، آپ کو اس زہر کے بارے میں علم نہیں، وہ الگ بات، لیکن بہرحال اس میں زہر ہے۔ اور جب آپ کسی آدمی کو، کسی فرد کو قانون بناتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نہیں کہتے تھے، سنتے تھے، کہانیوں میں پڑھتے تھے، ایک بادشاہ تھا، اس کا کوئی وزیر قانون نہیں تھا۔ کبھی بادشاہ کا وزیر قانون نہیں ہوتا، کیوں؟ بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف اور لفظ قانون بن جاتا تھا، جو بات اس نے منہ سے نکالی وہ قانون بن گئی۔ چنانچہ جب لوگوں نے یہ قانون بنایا تو ظاہر سی بات ہے انسان غیر معصوم ہے، اس میں نقائص تو ہوتے ہیں، تو لوگوں نے جلدی محسوس کر لیا کہ یہ قانون ٹھیک نہیں، دا باس از آلویز رائٹ والا قانون ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کوئی اور قانون چلے گا جس سے ہماری کمپنی کو پروفٹ ہو اور ہماری دکان کی سیل زیادہ ہو۔ کون سا قانون؟ دا کسٹمر از آلویز رائٹ۔ اب رول کیا بن گیا ہے؟ کیوں؟ کسٹمر ہمیں بتائے گا اس کو کیا چاہیے، کسٹمر ہمیں بتائے گا کہ یہ چیز مہنگی ہے یا سستی، کسٹمر ہمیں بتائے گا کہ اس پروڈکٹ میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ استعمال تو کسٹمر کر رہا ہے نا، ہم اس سے پوچھنا چاہیے۔ دیکھا آپ نے کتنی جلدی قانون تبدیل ہو گیا ایک فرسودہ نظریے کی وجہ سے۔ جب آپ نے کسی شخص کو قانون بنایا، اس شخص کی خطا غلطی کی وجہ سے قانون تبدیل ہو گیا، جبکہ اگر آپ اچھائی برائی اور عقل کی بنیاد پر قانون بنائیں گے تو وہ قانون کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ آج باس از آلویز رائٹ کا نعرہ ہے، کل کسٹمر از آلویز رائٹ کا نعرہ ہوگا، جبکہ اگر آپ یہ نعرہ بنائیں کہ اچھی چیز اچھی ہے اور بری چیز بری ہے، تب کہیں جا کے مسئلہ حل ہوگا۔ اس زمین میں یہ بات اہم ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عدل اصول دین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے عدل کو دین کی جڑ قرار دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جڑ کے بغیر درخت پھل پھول نہیں سکتا، شاخ کاٹ دی جائے تو دوبارہ نکل آئے گی، درخت زندہ رہے گا، لیکن اگر اصول کاٹ دیا جائے، جڑ کاٹ دی جائے
تو درخت اور دین کی عمارت گر جائے گی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس اصول کو بہت ہلکے طریقے سے لے اور یہ کہے کہ عدل ہی تو ہے فقط، اس کو میں نہیں مانتا، بھائی خدا کو تو مانتا ہوں، جی نہیں، آپ نے خدا کو مانا اور خدا کی ایک صفت سے انکار کیا جو بہت اہم صفت ہے۔ تو خدا کی صفت سے انکار خدا سے انکار ہے۔ جس طرح آپ نے نبی کو تو مانا لیکن نبی کے متعین کردہ وصی کو نہیں مانا، اور یہ کہا کہ میں نبی کو تو مان رہا ہوں، اس کے وصی کو نہیں مان رہا، اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے نبوت پر بھی اپنا ایمان ثابت نہیں کیا۔ یہ دیکھیے، یاد رکھیں کہ فروع دین عارضی عذاب کا سبب بنتا ہے اور اصول دین کا نہ ہونا فقدان دائمی عذاب کا سبب بنتا ہے۔ ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ عدل کی تعریف۔ ختم کر دیں یہاں پہ؟ اچھا نہیں، ویسے یہ 2 ہی حصوں میں ہوگا، فکر نہ کریں، لیکن 2 حصوں میں بھی ایک حصہ نہیں ہو رہا۔ چلیں یہ 5 منٹ آپ دے دیں مجھے عدل کی تعریف، اس کے بعد دوسرا حصہ اگلے اس میں کر لیں گے۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پہ۔ تیسرا مرحلہ عدل کی تعریف۔ لفظ عدل، ہر چیز کو اس کے اصلی مقام پر رکھنا۔ خواتین بڑی اچھی طرح جانتی ہیں کہ کپڑوں کی الماری میں اگر بلی گھس آئے تو کیا ہوگا، اگر نمک دانی میں چینی ڈل جائے تو قورمہ میٹھا ہو جائے گا، اور چینی کے ڈبے میں نمک ڈل جائے تو سوئیاں نمکین ہو جائیں گی۔ تو کتنا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کھانے کی ٹیبل پر۔ عدل الہی کی تعریف، خدا کا اپنی مخلوقات سے انصاف کرنا، یعنی ہر شخص کو اس کی بساط، اس کی ضرورت کے مطابق نوازنا اور ہر مخلوق کو اپنے درجے پہ رکھنا۔ اسی لیے رسول اللہ کی حدیث ہے، عدل ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹے 1 ساعت کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان، یعنی عدل سے بھی بڑھ کر احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کی اقسام، چوتھا مرحلہ انشاءاللہ ہم اگلے گفتگو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کی جانثاروں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔